الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان دوستوں، میں خرم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج میں نکلا ہوں پرانے لاہور کی طرف۔ یوں لگتا ہے مجھے میں 15ویں صدی کی دہائی میں چلا گیا۔ دہلی دروازے سے آگے بڑھیں تو کھوے سے کھوا چھلتا ہے اور یوں لگتا ہے سوئی کے گزرنے کی جگہ نہ ہوگی۔ لاہور کی تہذیب تو مغلوں کے دور میں ہوئی، سلیقے اور کرینے کا اہتمام رہنے والوں کی ضرورتوں کے مطابق کیا گیا۔ اکبر بادشاہ نے شہریوں کو جنس اور غلے کی سہولت کے لیے اس منڈی میں غلہ منڈی کا اہتمام کر کے دیا۔ یہ دروازہ اس لیے بادشاہ کے نام سے موسوم ہو گیا اور اس لیے اکبری گیٹ کہلاتا ہے۔ 600 برس قریب ہونے کو آئے، لیکن جنس اور غلے کا مرکز یہی دروازہ ہے۔ راستے تنگ ہیں پر کاروبار کشادہ، کھچا کھچ کے ہنگامے میں روزانہ کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ ہمارے دسترخوان کے ذائقوں کا سب مال مسالہ یہیں سے پورے شہر میں بھیجا جاتا ہے۔ اکبر بادشاہ کو معلوم تھا کہ جنس و غلے کی سہولت عوام کو آسودہ رکھے گی اور تہذیب کو پھلنے پھولنے کی مہلت ملے گی۔ اگر صرف 2 وقت کی روٹی کی فکر ہی افراد کو الجھائے رکھے تو تہذیب، سلیقہ اور کرینہ صرف لغت میں ہی رہ جاتے۔ دوستوں، کھانے پینے کا شوق کس کو نہیں، اور یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے، پر لاہور والوں کا یہ شوق ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو اس منڈی میں نہیں ملتی؟ نام لیجئے تو حاضر، وہ معمولی آٹا دال ہو یا تر مال میوہ مانڈا، خریدار کی ہمت کو دعوت دینے کے لیے موجود ہے۔ دوستوں، اس دروازے میں صرف کاروبار ہی نہ ہوتا تھا، رہنے سہنے کا سامان بھی موجود تھے۔ لوگ حویلیوں میں محفوظ اور مطمئن سمجھتے تھے۔ اب یوں کہہ لیجیے، لوگ حویلیوں میں محفوظ اور مطمئن رہتے تھے۔ ایک آدھی ڈیوڑی ابھی بھی قائم ہوگی شاید، لیکن اندر کا مندر اس کے مزاج کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ مکان تو تقریباً سبھی نئے بن چکے ہیں۔ نئے مکانات تو پرانی گلیوں میں بچوں کی مسکراہٹ روشنی بن کر پھیلتی ہے۔ ایک آدھ پرانا مکان باقی ہو جو آج بھی اپنے عہد کی گواہی دینے کو آمادہ ہے۔ دوستو، اب ہم سرکولر روڈ کی پر ہیں۔ بہت خوبصورت مسجد میرے دائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اپنے اندر ایک تاریخ رکھتی ہے۔ دوستوں، تاریخ لاہور ماضی میں گم ہے۔ اس کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں صرف روایات اور قیاس آرائیاں ملتی ہیں۔ بہت سے تاریخ دان مجھ سے متفق نہیں ہوتے، پر میں وہی بات کروں گا جو حقیقت پر مبنی ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے لاہور پنجاب میں ایسی جگہ واقع ہے جو کہ وسط ایشیا سے دہلی اور جنوب کی جانب سے زمینی راستے پر ہے۔ یہ شہر ماضی میں شمال کی طرف سے آنے والے حملہ آوروں کا میزبان رہا۔ تاریخ میں اس کی موجودگی کا واضح ثبوت سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود غزنوی کے حملوں کے دوران ملتا ہے۔ ان کے فوراً بعد ایاز نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ 1959 میں محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں جدید خطوط پر کھدائی کروائی، مگر اس سے بھی اس کی تاریخ کا کوئی واضح رخ متعین نہ ہو سکا۔ اگرچہ اس سے موجود علم میں کافی اضافہ ہوا، تاہم کوئی ٹھوس چیز یا ثبوت آپ کہہ لیجئے سامنے نہ آ سکا، یا کوئی چیز سامنے نہ آ سکی۔ اگرچہ لاہور کی ابتدائی تاریخ کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا،
پھر بھی یہ اسلامی دور کے خوبصورت فن تعمیر کے نمونوں سے مزین ہے۔ یہ فن تعمیر کے نادر نمونے مذہبی اور سیکولر قسم کی عمارتوں پر مشتمل ہیں اور اپنی مضبوطی، پائیداری اور خوبصورتی کی وجہ سے مسلمانوں کے تابناک ماضی کی گواہی دیتے ہیں۔ پاکستان کے شاندار ثقافتی ورثے میں مغل دور کی عمارات ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان نادر نمونوں میں سے لاہور میں واقع شاہی قلعہ اور شالیمار باغ یا شالامار باغ پہلے ہی بین الاقوامی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں۔ پرانے شہر کے شمال مغربی کونے میں واقع قلعہ لاہور اپنے اندر اسلامی دور سے قبل کی تاریخ لیے کھڑا ہے۔ دوستو، یہ ایک بڑی خوبصورت حویلی، اس کا نام وغیرہ تو میں نہیں جانتا۔ یہ اردو بازار میں واقع ہے اور اس کے آس پاس مچھلی کا کاروبار ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک بات کہوں گا میں، یہاں پر کھچا کھچ کے ہنگامے میں روزانہ کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے، اور یہ حویلی ان کاروباریوں کے درمیان ویران کھڑی ہے، پر آج بھی اپنے عہد کی گواہی دینے پر آمادہ لگتی۔ ڈھانچہ ہے، اگلا حصہ فرنٹ جو وال ہے صرف ڈھانچہ، اسٹرکچر ہے۔ اس طرح کے ہیریٹیجز کو، اسپاٹس کو، لوکیشنز کو، حویلیوں کو گورنمنٹ سے اپیل ہے پریزرو کر، ان کو ریسٹور کر، ان پہ کام کر، کیونکہ یہ ہمارا اثاثہ، خوبصورت اثاثہ۔ تاریخ بے شمار آئینوں اور عکسوں کا مجموعہ ہے، جس میں جھانکتے ہوئے ماضی کے نقوش بڑے واضح دکھائی دیتے ہیں۔ ان سے زندگی کی حقیقتوں کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے اور سبق بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تاریخی حقائق کا اندازہ ہم لاہور کے 12 دروازوں کے اس در و دیوار اور گلی کوچوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ ان دروازوں کے دامن میں بڑے بڑے سورج طلوع ہوئے حیرت انگیز واقعات اور تاریخی شواہد اس کے شاندار ماضی کے گواہ ہیں، جن سے صدیوں کی یادیں وابستہ ہیں، جسے دیکھنے سے عہد رفتہ کے نقوش تازہ ہو جاتے ہیں۔ لاہور کے دروازوں کی طرز و تعمیر کے اعلیٰ نمونے فنکارانہ مہارت کے شاہکار ہیں۔ اس شہر کی عظمت اور حقیقت کی گواہی یہاں کے در و دیواروں سے جھلکتی ہے۔ لاہور میں بزرگان دین کی زیارت گاہیں ہیں، عالی شان حویلیاں، عمارتیں، مساجد اور دیگر مذاہب کی عمارتیں اور عبادت گاہیں بھی دیدہ زیبی میں اپنی بے مثال انفرادیت رکھتی ہیں۔ یہ حیرت انگیز اور سحر انگیز تاریخی شہر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے بھی کشش کا باعث ہے۔ اسے فن تعمیر کا ناقابل فراموش شہر قرار دیا جا سکتا ہے، جو اونچی نیچی بل کھاتی گلیوں راستوں سے آراستہ شہر میں کئی تہذیبوں کی خوبصورت یادگاروں کے آثار دفن ہیں۔ نایاب ہے یہ دروازے، جہاں کی زندگی شہر کی جدتوں سے کوسوں دور ہے۔ یہاں کی روایات کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اور جو عہد رفتہ اور پیوستہ کا ملاپ بن کر کھڑی ہیں۔ پنجاب کا مشہور دریائے راوی اس شہر کے پہلو میں اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا ہے۔ 1661 ہجری میں اورنگزیب عالمگیر نے شہر کو دریا کی تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے حفاظتی انتظامات کیے تھے۔
دریائے راوی اپنا راستہ تبدیل کر کے شہر سے بہت دور چلا گیا۔ دریا کا شہر کے ساتھ بہنا بھی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس شہر کو مغلیہ عہد میں بیرونی حملوں تباہی سے بچانے کے لیے 2 ہری دیوار تعمیر کی گئی تھی اور دیوار کے ساتھ ایک خندق بھی کھودی گئی تھی۔ اگرچہ لاہور کی تاریخ کے تمام گوشے ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں رہے، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ شہر تہذیبی، ثقافتی، سیاسی، مذہبی شان و شوکت کا امین رہا ہے۔ اس شہر کو کئی صدموں سے ہمکنار بھی ہونا پڑا۔ اقتدار کی جنگ نے اس شہر کی کئی بار اینٹ سے اینٹ بجائی۔ مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں کے تسلط کی چھاپ یہاں کی تہذیب اور معاشرت سے جھلکتی ہے، اور عظمت یہاں کے دور و دیوار سے عیاں ہے۔ حال کسی بھی جلدی ماضی میں کیوں نہ بدل جائے، یہاں کے لوگ جتنا حال سے پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنے ماضی پر ناز کرتے ہیں۔ اس شہر میں رہنے والوں میں ایسی خصوصیات موجود ہیں جو زندہ دلان کا ترا امتیاز ہے۔ یہاں کے رہن سہن کا اندازہ ہی آپ لوگ لگا سکتے ہیں، بلکہ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ دکانوں کے تھڑوں اور چوراہوں پر تاش اور شطرنج کھیلتے آپ کو نظر آئیں گے۔ محبت سے رہتے ہیں، یوں کہہ لیجیے۔ بسنت کا تہوار تو یہاں کی ریت ہے اور سالانہ میلے کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی لوگ اس کی تیاریاں تمام شروع کر دیتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک سے بھی سینکڑوں سیاح اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ بسنت کی رات کو روشنیوں کے جلوں میں پتنگ بازی کے نظارے بڑے ہی منفرد ہوتے ہیں اور ہر طرف جشن کا سما ہوتا ہے۔ اس موقع پر ریکارڈنگ، ڈھول کی تھاپ اور بھنگڑے کا منظر بہت دل فریب اور خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ روایتی تہوار بندشوں کے باوجود پورے دست و احتشام سے منایا جاتا ہے۔ یہاں لوگ ماضی کی طرح اب بھی دستکاری کے روزگار سے وابستہ ہیں۔ کئی کاموں میں یہ شہر اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ چاندی اور سونے کا کام کرنے والے تجربہ کار بزرگ اور سینکڑوں کارکن آج بھی اس عظیم فن سے وابستہ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں ایک کمرے میں 8 10 افراد رہائش پذیر ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، لیکن صرف ماضی سے خصوصی لگاؤ کی وجہ سے اس شہر دل پذیر کو خیر آباد کہنے کو تیار نہیں۔ مشترکہ خاندانی نظام کی وجہ سے یہ لوگ ایک دوسرے کی شادی اور غم میں شریک ہونا اپنے لیے سعادت خیال کرتے ہیں۔ اس شہر میں 20 تاریخی یادگاریں، تاریخی عمارات، حویلیاں، مساجد اور مندر موجود ہیں۔ قدیم ثقافتی قدرے بھی یہاں کی تاریخ کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ شہنشاہ اکبر نے اس شہر کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ اس شہر میں ہر پیشے اور مکتبہ فکر کے حامل لوگ موجود ہیں، جن میں تاجر، ملازم پیشہ، کساب، رنگریز، سکے، چاہکن، زرگر، آہنگر، باغبان، طبیب، عطار، کبوتر باز، کشتی گیر وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے ناموں سے مختلف گلیاں اور بازار آج بھی دوستوں آباد ہیں۔ بہت خوبصورت تاریخ ہے۔ یہاں کے لوگوں کی زبان کی بے باکی کا اندازہ نرالا اور جدا گانا ہے، اور یہ اپنی شناخت کو کبھی نہیں بھولتے۔ رات کو خاصی دیر تک گلیوں میں گپے لگاتے اور وقت گزارتے نظر آتے ہیں۔ اس شہر کی قدیم یادگاریں
اس کے شاندار اور روشن ماضی کی گواہ اور علامت ہے۔ اس شہر کی بیرونی ہی تبدیل ہوتی رہی ہے۔ ایک زمانے میں کبھی اس شہر کے گرد کوئی دیوار نہیں تھی، پھر اس کے گرد دوہری دیوار بنائی گئی۔ انگریزی عہد میں حفاظتی اور دوہری دیواروں کو گرا کر نئے سرے سے پختہ دیواریں بنائی گئیں۔ لاہور کے 12 دروازے ایک موری ہے، اور ان دروازوں میں سے تاریخ آج بھی جھانکتی یا سرگوشیاں کرتی ہیں۔ بہت خوبصورت ہے یہ گیٹ، لاہور کے 12 دروازے، 12 گیٹ۔ دوستوں، دہلی گیٹ تو مشرق کی جانب واقع ہے، یہ لاہور کے مشہور دروازوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس گیٹ کا رخ دہلی کی طرف ہے۔ اکبری گیٹ کے بارے میں آپ کو بتا چکا میں۔ یہ دروازہ مغل بادشاہ اکبر نے اپنے نام سے تعمیر کروایا تھا۔ اس وقت سے اب تک یہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ ذکی دروازہ، یہاں ایک بزرگ کا مزار تھا جس کا سر گیٹ کے اندر اور دھڑ باہر دفن ہے۔ یہاں لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں۔ اسے ذکی کی بجائے یکی دروازہ پکارا جاتا ہے۔ خضری دروازہ، دریائے راوی کبھی شہر کی دیواروں کے ساتھ ساتھ بہتا تھا۔ حضرت خواجہ خضر کو امیر البحر بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں پانیوں سے خاص نسبت ہے۔ اس وجہ سے اس دروازے کا نام خضری دروازہ یا خضری گیٹ پڑ گیا۔ موچی دروازہ، اس دروازے کی حفاظت پر موتی رام مامور تھا، جو زندگی کی آخری سانس تک اس گیٹ ہی سے وابستہ رہا۔ اس وجہ سے اس کا نام موتی دروازہ رکھ دیا گیا۔ شاہ عالمی دروازہ، پنجاب میں لوگ اس کو شالمی کہتے ہیں، شالمی، یہ شاہ عالمی دروازہ ہے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم بادشاہ کے نام سے منسوب ہے۔ پہلے اس کا نام کچھ اور تھا، اور اس شہر میں عالمگیر کے رونق افروز ہونے کی یادگار ہے۔ یہاں ہر روز تھوک کا، کروڑوں کا، اربوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہ بھی لاہور کے مشہور دروازوں میں سے اور ایک خوبصورت دروازوں میں سے دوستو ایک دروازہ۔ لاہوری دروازہ، یہ لاہور شہر کا خاص دروازہ تھا، جس کا نام غلط العام ہو کر لوہاری گیٹ بن گیا۔ محمود غزنوی نے جب راجہ جے پال کو شکست دی تو وہ لاہور ہی میں محصور ہوا تھا۔ روشنائی گیٹ، یہ گیٹ قلعے اور مسجد کے اندر جانے اور باہر آنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور آج بھی ہوتا ہے۔ دوستوں، میں تمام گیٹ تو نہیں دکھا سکتا، تمام گیٹ دن کے ٹائم آپ کو واضح طور پر ایک اور جب ولاگ جنریٹ کروں گا اس میں ضرور دکھاؤں گا۔ کچھ دروازے اصل حالت میں ہیں، کچھ کہ صرف نام ہی باقی رہ گئے۔ یہ دروازہ کبھی شاہی عمرہ، مہمان اور سرکاری ملازمین کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ شاہی حکم سے گیٹ کے اوپر ہر روز روشنی ہوا کرتی تھی۔ کشمیری دروازہ، اس گیٹ کا رخ کشمیر کی جانب ہے، اس وجہ سے اس کا نام کشمیری دروازہ پڑ گیا۔ مستی دروازہ، شاہی ملازم مستی بلوچ کے سپرد بادشاہ کے حکم سے اس گیٹ کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ یہ قدامت پسند اور نیکوکار تھے، ان کی وفات کے نام اس کا نام مستی گیٹ رکھ دیا گیا تھا۔ ٹکسالی دروازہ، اس کے اوپر میں بات ڈیٹیل ولاگ کر چکا ہوں جو آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گا۔ اس دروازے کے شمال میں ایک ٹکسال ہوا کرتی تھی، ایک عالیشان مقام میں شاہی خزانے کے لیے مہریں اور سکے ڈھائے جاتے تھے۔ اس گیٹ پر مسجد ٹکسالی بھی موجود ہے، جس پر کانسی کا کام نہایت عمدگی سے کیا گیا تھا۔ جب بارش ہوتی
تو کانسی پر نقش اور نگار جھلمل جھلمل کرتے نظر آتے. اب شاید ہی کوئی نشان باقی. موری دروازہ یہ لاہوری اور بھاٹی کے درمیان موجود ہے. بھاٹی دروازہ، بھاٹی گیٹ، یہ دروازہ لاہور کے مشہور دروازوں میں شمار ہوتا ہے جو ملک ایاز کے زمانے سے آباد چلا آ رہا ہے. جب محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی تو یہاں پر بھاٹ قوم نے یہ شرط پیش کی کہ اگر اس دروازے کو ہمارے نام سے موسوم کر دیا جائے تو ہم یہاں پر آباد ہونے کے لیے تیار ہیں. اب بھاٹ نام کا کوئی فرد یہاں آباد نہیں. اس تاریخ سے میں متفق نہیں. دروازہ کھانے پینے کی اشیاء کے لیے بہت مشہور و معروف ہے اور خاص پکوان کی شناخت اس دروازے کا سبب ہے. دروازے سے لوگ اپنے کھانے کے اعلیٰ ذوق کی تسکین کے لیے یہاں چلے آتے ہیں. یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک مشہور تاریخی مسجد بھی ہے جو اونچی مسجد کہلاتی ہے. بازار حکیمہ یہاں کا سب سے مشہور بازار ہے جہاں ایک ذاتی ملکیت کا میوزیم واقع ہے. یہ فقیر خانہ کی تحویل میں ہے. میوزیم کو دیکھنے کے لیے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ یہاں آتے رہتے. دوستوں، شاہی قلعہ یا قلعہ لاہور پرانے لاہور کے شمال میں واقع قلعہ اپنے اندر بے شمار تاریخی واقعات کے راز چھپائے بر صغیر کے مسلمان حکمرانوں کی عظمت کا خاموش شاہد بنا کھڑا ہے. موجودہ قلعہ عظیم مغل بادشاہ اکبر کے دور میں تعمیر ہوا اور بعد میں آنے والے مغل حکمرانوں نے اس کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق اضافے کی. اکبر نے جب یہ قلعہ تعمیر کروایا تو اس وقت دریائے راوی اس کی دیواروں کے بالکل نیچے سے بہتا تھا. موجودہ جگہ پر قلعے کی موجودگی کا سب سے پہلا ثبوت 12ویں صدی عیسوی میں ملتا ہے جب محمد شام المعروف شہاب الدین نے 1180 میں لاہور پر حملہ کیا جسے بعد ازاں منگولوں نے 1241 میں تباہ کیا اور سلطان بلبن نے 1267 میں اس کو دوبارہ تعمیر کروایا. لیکن سن 1398 میں امیر تیمور نے زبردست یلغار کے بعد اس کو زمین بوس کر دیا اور چند دنوں بعد سلطان مبارک شاہ نے مٹی اور گارے سے اسے دوبارہ تعمیر کیا. لیکن ابھی بھی اس کی مٹی بھی خشک نہ ہونے پائی تھی کہ کھوکھروں کے سردار شیخا کھوکر نے قلعے پر حملہ کر کے اس کو کافی نقصان پہنچایا. بعد ازاں شیخ علی نے اس پر قبضہ کر کے اس کی مرمت کروائی. یہ قلعہ اپنے اس حالت میں مغل دور تک رہا، یا اپنی اس حالت میں آپ یوں کہہ لیجئے مغل ادوار مغل دور تک رہا. ادوار دور کی جمع ہے دوستوں. ہمایوں کے دور حکومت میں شہزادہ کامران کی کابل سے لاہور آمد کے وقت مذکورہ قلعے کے دروازوں کا ذکر ملتا ہے جسے اکبر بادشاہ نے گرا کر پتھر اور اینٹوں کی مدد سے ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا، جس کا ذکر اکبر دور کی کتاب آئین اکبری میں بھی ملتا ہے جو اب اصل حالت میں موجود ہے. دوستوں، یہ تھی مختصر سی تاریخ قلعے کی، اس کے دروازوں کی، یا کہہ لیجئے پرانے لاہور کی. نایاب ہے پرانا لاہور، نایاب ہے میرا ملک، بہت خوبصورت ہے پاکستان. آپ لوگ سے گزارش ہے دوستوں جو پاکستان سے باہر رہائش پذیر ہیں مختلف ممالک میں، آئیے پاکستان گھومیں. آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ کھو گئے 16ویں صدی یا 15ویں صدی کی کہانی. کیا خوبصورت مناظر ہیں.
اللہ سے دعا ہے سرزمین پاکستان کو قائم و دائم رکھیں اور ہمارے درمیان محبت، اخوت، بھائی چارہ قائم کریں۔ آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، بہت جلد ملیں گے اسی پرانے شہر میں یا پرانے لاہور میں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔